بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام وإلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم درس الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جان رہے ہیں، اور آج ہمارا چوتھا درس ہے، چوتھا دن ہے یہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 19ویں حدیث سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. طویل اسانید بیان کرتے، دو سند یہاں پر بیان کیے، اس میں بتایا کہ جب مولا علی علیہ السلام كان علي اذا وصف رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے تو اس کے بعد کہہ کر ساری طویل فذکر الحدیث بطولی، مکمل حدیث انہوں نے بیان کیا. وقال، اور پھر فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شولڈرز کے درمیان ان کو مہر نبوت تھی ان پر. وہو خاتم النبیین، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. حدیث نمبر 20. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن احمر اليشكري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري. حضرت ابو زید عمر بن اخطب الانصاری، ابو زید عمر بن اخطب الانصاری، آپ کے بارے میں لکھیے، یہ صحابی ہیں. ابو زید عمر بن اخطب، ابو زید عمر بن اخطب الخزرجی الانصاری. الانصاری اس لیے کیونکہ وہ انصار میں سے تھے، اور خزرج ان کا قبیلہ تھا، الخزرجی. ابو زید عمر بن اخطب الخزرجی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سارے جہاد وغیرہ میں موجود رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرے تھے اور ان کے لیے جمال اور خوبصورتی کے لیے دعا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورتی عطا فرمائے، اس طرح سے دعا فرمائے تھے. اور ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی تھی، یعنی انتقال سے پہلے ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی تھی. اس کے باوجود ان کے سر میں 2-4 سفید بال کے علاوہ اور سفید بال نہیں تھے ان کے سر پہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پھیرے تھے ان کے سر پر، تو اس وجہ سے ان کے بال ہمیشہ کالے رہے. اور آپ جو ہے 71 ہجری کو آپ کی وفات 71 ہجری 71 ہجری کو حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال رہا.
حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو زید، ان کا لقب کنیت ابو زید تھی نا، اے ابو زید ادن منی، مجھ سے میرے پاس قریب آؤ، مجھ سے قریب ہو، فامسح ظہری، پس میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرو، میرے قریب آؤ، میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرو، فمسحت ظہرہ، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، شاید کوئی ضرورت تھی ہوگی، کچھ یعنی پیٹھ پر کپڑے پر کچھ آ گیا ایسا لگا ہوگا، تو فرمائے میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرو، فمسحت ظہرہ، عمر بن اخطب کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں مہر نبوت پر، ختم نبوت کا جو مہر ہے، وہ خاتم جو ہے، مہر جو ہے، اس پر میری انگلیاں پڑی، قلت وما الخاتم، راوی کہتے ہیں الیشکری، وہ کہتے ہیں کہ وہ مہر نبوت کیا تھا؟ قال، عمر بن اخطب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، شعرات مجتمعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر جو مہر نبوت تھی وہ باریک باریک بال تھے جو قریب قریب تھے، جی، کیونکہ انہوں نے ظاہر، یعنی اس روایت سے ظاہر ہے کہ وہ برہنہ پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر ہاتھ نہیں پھرائے تھے، کپڑے کے ساتھ انہوں نے پھرایا تھا، کپڑے کے ساتھ انہوں نے پھرایا تھا، ان کو ہلکے سے بال محسوس ہوئے تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ مہر نبوت جو ہے وہ بال تھے جو قریب قریب تھے۔ حدیث نمبر 21 حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں لکھیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن بریدہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد بریدہ سے، نام لکھیں، بریدہ بن الحصیب، یا حصیب بھی لکھ سکتے ہیں آپ بغیر الف لام کے، بریدہ بن الحصیب الاسلمی، بریدہ بن الحصیب الاسلمی، بریدہ بن حصیب الاسلمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت فرما رہے تھے، ان کا گاؤں باہر پڑتا تھا مدینہ سے، حضور وہاں سے گزرے، جس وقت وہاں سے گزرے حضور کا نماز کا وقت ہوا، وہاں پر انہوں نے حضور کو دیکھا اور اسلام قبول کیا، اور حضور کے پیچھے انہوں نے نماز عشاء بھی پڑھی تھی، اور آپ کا انتقال 62 ہجری کو ہوا، 62 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاء سلمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو حضرت پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سلمان الفارسی، نام ان کا سلمان الفارسی، اسلام سے پہلے ان کا نام روزبہ تھا، روزبہ، یہ پرشین ورڈ ہوگا، فارس سے، ایران سے آئے تھے نا، اور یہ حق کی تلاش میں نکلے تھے، اور یہ جو فادرز ہوتے ہیں، چرچز کے فادرز جو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بہت ان کے پیچھے گئے، اور ان کے پاس یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بہت ان کی کتابیں پڑھے، اور بہت تورات کا اور انجیل کا یہ کافی معلومات رکھتے تھے، ان کے یعنی یہود اور عیسائی علماء کے سے کافی یہ بیانات سن چکے تھے۔ پھر ان کو نبی اکرم، جب ان کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، تو پھر وہ مدینہ آنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ یہ مدینہ آئیں گے، آقا مدینہ آئیں گے، تو یہ مدینہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن بیچ میں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اکیلے آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اور ان کو مارکیٹ میں ایز اے سلیو، غلام کی طرح بیچ دیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کا مالک یہ لکھ دیا تھا کہ اگر آزادی چاہتے ہو، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تھے، جب ان کو پتہ چلا مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ یعنی مدینہ کے قریب میں ہی ان کا اونر جو تھا وہ مدینہ کے قریب میں ہی رہتا تھا، وہ اجازت لے کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات کیے، اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی، اور وہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث میں آئے گا، ہم بیان کریں گے۔ بعد میں جو ہے وہ ان کا مالک سے اجازت مانگتے ہیں کہ بھئی مجھے آزاد کر دو، تو وہ کچھ شرط رکھتا،
پھر وہ شرط پوری کرتے ہیں تو پھر ان کو آزادی مل جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سمجھدار آدمی مانے جاتے تھے اور کافی تجربے کار تھے، تو جنگ خندق کے اندر بھی آپ یعنی جو خندق کھودنے کا جو آئیڈیا تھا یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا تھا۔ سن 35 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا، 35 ہجری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حین قدم المدینۃ بمائدۃ علیہا رطب۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی تلاش کر رہے تھے کہ یہ کتنا سچ ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بارے میں جانتے تھے، تورات اور انجیل سے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق بھی جانتے تھے، تو ان کے پاس کچھ نشانیاں تھیں، ان کے پاس نشانیاں تھیں جو تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، تو ان نشانیوں کی تلاش میں وہ یہاں پر آئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو بتاتے ہیں کہ حین قدم المدینۃ بمائدۃ علیہا رطب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھالا لے کر آئے، کھانے کا تھالا، مائدہ ایک دسترخوان، کھانے کا تھالا لے کر آئے، اس کے اندر رطب بھی تھے، رطب کہتے ہیں تر کھجور، جو تیار کھجور جو ہوتے ہیں وہ رطب، تو اس میں رطب بھی تھے، اور دوسرے احادیث میں ملتا ہے کہ اس میں گوشت بھی تھا، چاول، روٹی بھی تھی، اس میں روٹی بھی تھا، گوشت بھی تھا، اور بھی کچھ سرید وغیرہ بھی بنا ہوا تھا، اور کھجور تھے۔ بہرحال ایک زبردست دسترخوان لے کر آئے، اور لے کر آئے تھالا لے کر آئے، فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ دسترخوان رکھ دیے۔ فقال یا سلمان ما هذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سلمان یہ کیا ہے، یہ جو آپ دسترخوان لائے یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، انہوں نے کہا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے، ڈونیشن ہے، یہ صدقہ ہے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، یہ میں صدقہ لایا ہوں۔ فقال ارفعها، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اٹھا لو، یہ اپنا تھالا اٹھا لو، فإنا لا نأكل الصدقة، پس بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے، بے شک ہم صدقہ جو ہوتا ہے یعنی زکوٰۃ یا صدقہ جو نکالا جاتا ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، اس کو اٹھا لو۔ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اس سے مراد علماء کرام نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ہم صدقہ نہیں کھاتے سے ایک مراد یہ ہوگا کہ ہم انبیاء صدقہ نہیں کھاتے، اس کا ایک مراد یہ ہوگا، اور دوسرا ہم صدقہ نہیں کھاتے یعنی ہم اہل بیت بنو ہاشم، ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، اور دونوں معنی بالکل درست ہے جی۔ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ قَالَ فَرَفَعَهَا، حضرت بریدہ کہتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دسترخوان اٹھا لیے، اپنا تھالا کھانے کا اٹھا لیے، اور وہاں سے چل پڑے۔ فجاء الغد بمثله، اور دوسرے دن جو ہے پھر ایک تھالا لے کے آئے، دوسرا دن آیا تو دوسرے دن جو ہے کھانے کا پھر ایک تھالا لے کر آئے۔ فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھانے کا تھالا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ فقال ما هذا یا سلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلمان یہ کیا ہے؟ فقال ہدیۃ لک، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اب کی بار دیکھیے، پہلی مرتبہ لائے تو صدقہ کہے تھے، اور دوسری مرتبہ لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں، هذه ہدیۃ لک۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آؤ صحابہ آ جاؤ، جو ہے یہ دسترخوان پہ ماشاءاللہ بسم اللہ شروع کرو کھانا، اب یہ دسترخوان کھولو اور کھانا شروع کرو۔ اب یہاں پر صحابہ سے مراد کون ہیں یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے مسئلہ کہ یہ عام صحابہ تھے، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں کھاتے صدقہ، لیکن صحابہ کو کھلا دیتے، کیونکہ غیر سید کو تو کھلایا جا سکتا ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ حضور نہیں کھانا چاہتے تھے، اور حضور کو اندازہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے، یا یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اصحاب ہی کہا جا رہا ہے وہ اصحاب یعنی حضور کے ساتھ بیٹھے لوگ مراد ہے، حضور کے ساتھ بیٹھے لوگ مراد ہے، نہ کہ صحابہ کرام یعنی باہر کے لوگ نہیں۔
ایکچوئل صحابہ سے مراد یہ ساتھ بیٹھے لوگ، اور وہ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، وہ دیگر جو ہے اہل بیت کے اور جو ممبرس ہیں وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہاں پر دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ ابسطوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے لوگ سے فرمایا کہ چلو بسم اللہ کھانا کھاؤ۔ ثم نظر الى الخاتم خلف ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد یعنی اس کے بعد جب کہیں گے، اب یہاں پر ثم آ گیا، یعنی اسی وقت کی بات نہیں ہے یہ، پھر ایک الگ وقت میں ایسا ہوا تھا۔ اب یہاں پر حدیث میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن دوسرے احادیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں گئے تھے، اہل مدینہ میں سے کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا تھا، سرکار ان کے جنازے میں گئے تھے، اور وہ جنازے میں تدفین جس وقت ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبرستان میں، وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر دیکھے۔ ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت سلمان فارسی جو ہے حضور کے پیچھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر جو مہر نبوت تھا اس کو انہوں نے دیکھا۔ فآمن به، پس حضرت سلمان ایمان لا لیے، یعنی یہ پورا واقعہ حضرت سلمان فارسی جانچ کر رہے تھے کہ واقعی میں سچے نبی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وکان للیہودی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جمع الوسائل میں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تورات اور انجیل سے اور علماء یہود و نصارہ سے یہ بات جانتے تھے کہ جو نبی آنے والے ہیں، نمبر ایک وہ صدقہ نہیں کھاتے، دوسری چیز وہ تحفہ قبول کرتے، اگر کوئی تحفہ پیش کرے تو تحفہ قبول فرماتے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے پیٹھ مبارک پر ختم نبوت کا ایک مہر ہوگا، ایک نشان ہوگا، جو نشانی ہوگی کہ وہ آخر نبی ہے۔ یہ تین نشانیاں وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، اس لیے جو ہے انہوں نے وہ سب جانچ لیا، اور وہ تینوں نشانیاں جب ان کو مل گئے تو پھر وہ ایمان لا لیے۔ ایک بات یاد آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ باتیں مجھے پتہ نہیں کہ بولنی چاہیے یا نہیں۔ یہ جو تحفہ قبول کرتے ہیں یہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ یہ پڑھ رہا تھا میں یہ روایت، تو وہاں پر انہوں نے سوال کر دیا کہ حبیب صاحب آپ ہدیہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یعنی خطاب کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ہدیہ دیا جاتا ہے، تو ہدیہ کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو اور پھر جو ہے میں نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ موضوع پہ، پھر انہوں نے شیخ الاسلام کا مسئلہ انہوں نے چھیڑ دیا اور کہا کہ شیخ الاسلام ہدیہ کیوں نہیں قبول کرتے، تحفہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب وہ تحفہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ تحفہ قبول کرنا تو سرکار کی سنت ہے، صدقہ نہیں لیتے تھے، ہدیہ لیتے تھے۔ میں یہ ان کو بتایا کہ یہ جو ہدیہ دیتے ہیں نا، یہ ہدیہ اگر ہدیہ ہو تو واقعی میں لیا جا سکتا ہے، تحفہ اگر تحفہ ہو، تحفہ وہ ہے کہ جو محبت میں بنا غرض کے دیا جائے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، تلاوت کروا کر پیسے دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، تقریر کرواتے ہیں اور خطاب کے لیے بلا کر اس کے لیے پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ خطاب کے پیسے نہیں، یہ ہدیہ ہے۔ وہ ہدیہ نہیں ہوتا، اس کو نام ہدیہ دے رہے ہیں لیکن وہ ہدیہ نہیں، وہ فیس ہوتی ہے، نام بدل کے دیتے ہیں۔ تو فیس ہم دین کے کام کے لیے جو ہے سنت انبیاء ہے، نبیوں کی سنت ہے کہ دین کی تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے اس کے لیے وہ فیس نہیں لیتے تھے، اور اگر کوئی لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن انبیاء کی سنت ہے نہیں لینا۔ تو شیخ الاسلام کوشش کرتے ہیں، شیخ الاسلام انہی کی اتباع میں جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں کوئی ہدیہ وغیرہ، کیونکہ وہ دین کے کام سے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور لوگ بولتے نہیں ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے لیکن وہ ہدیہ ہوتا نہیں۔ تو شیخ الاسلام بھی بالکل اس سے پرہیز کرتے ہیں اور یعنی بالکل نہیں لیتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہدیہ کی بات آ گئی تو ضمناً میں عرض کر دیا کہ یہ شیخ الاسلام کیوں نہیں لیتے ہیں، وہ میں آپ حضرات سے عرض کر دیا۔ ٹھیک ہے، فآمن به، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول فرما لیے، ایمان لا لیے۔ وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یہود کی ملکیت میں تھے، یعنی سلیو تھے کسی یہودی کے پاس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خرید لیا، ان کو یہود سے ان کو خرید لیا۔ وہ کیسے خرید لیا تھا؟ بکذا وقت، جب وہ ایمان لائے اور عرض کیا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے وہ یہود سے بات کی اور بات کر کے کہا کہ یہ بندہ ہم کو دے دو۔ تو وہ شرط لگایا، وہ یہودی نے شرط لگایا کہ ٹھیک ہے اتنے درخت لگا کے دے دو، یہ میری زمین ہے، یہ باغ میں درخت لگا دو۔ تو روایتوں میں 2 نمبر آئے ہیں، 300 یا 500۔ 300 کھجور کے جھاڑ میرے باغ میں لگا دو میری زمین پہ، یا 500 جھاڑ میرے باغ میں لگا دو، اور اگر جب ان کو پھل آ جائے گا تو یہ آزاد ہو جائیں گے، جب ان کو نخلاً فیعمل فیہ سلمان حتی تطعم، اس میں پھل لگا، اس میں درخت لگا دو
جب وہ درخت کو، جب کھجور کے 300 جھاڑ لگا دو، جب وہ جھاڑ کو کھجور لگیں گے اس وقت سلمان آزاد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے بھئی، اتنی بڑی شرط اس نے رکھا. ٹھیک ہے. فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النخل الا نخلة واحدة غرسها عمر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہ یہ نہیں فرمائیں کہ جاؤ سلمان جو ہے آپ لگا دو درخت اور جب پھل لگیں گے جب آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور سیرت کی کتب میں یہ آتا ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے تو پھر صحابہ بھی چلے. یعنی مدینہ منورہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک موومنٹ چلا تھا، شجر کاری موومنٹ، جی پلانٹ لگانے کا موومنٹ چلاتے نا، وہ ایک موومنٹ چلا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں صحابہ تھے جو کھجور کے درخت کے لیے گڑھے کھود رہے تھے اور نالے تیار کر رہے تھے اور جھاڑ لے کر آ رہے تھے. اور سارے درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے لگائے. وہ 300 تھے یا 500 تھے، سارے کے سارے درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے لگاتے چلے گئے. صرف ایک جھاڑ اس میں ایسا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت لگائے، باقی سارے درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگائے. فحملت النخل من عامها، اسی سال اس کو کھجور بھی لگ گئے. اب یہ دیکھو یہ معجزہ ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کھجور کے جھاڑ کو پہلے سال تو کھجور آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اسی سال جو ہے وہ نخل کو، وہ کھجور کو جو ہے وہ درخت کو کھجور لگ گئے. ولم تحمل نخلة، اور ایک درخت کو کھجور نہیں لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شأن هذه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ درخت کو کیا ہوا، اس کو کیوں کھجور نہیں لگے، اس کو کیوں کھجور نہیں لگے. فقال عمر یا رسول اللہ انا غرستها، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت میں لگایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہ کھجور کے جھاڑ کو اکھاڑ دیے. اکھاڑ کر کیا کرے، فغرسها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو لگائے. فحملت من عامها، تو اسی سال پھر اس کو بھی وہ جو ہے کھجور آ گئے اس کو بھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہے کہ جس سال انہوں نے لگایا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کیا تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانا. اور کیونکہ حضور ان کے حق پسندی کو پسند فرمائے کہ سلمان حق کی تلاش میں آیا، تو حضور کو ان سے محبت تھی. جب حضور کو ان سے محبت تھی تو ان کو جلد آزاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر ایسا معجزہ دکھایا کہ جس سال درخت لگائے اسی سال اس پر سب پھل آ گئے. اور پھل آنے کے ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. حدیث نمبر 22 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضرة العواقي قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. آپ کے بارے میں لکھیے ابو سعید سعد بن مالک ابو سعید سعد بن مالک الخدری ابو سعید سعد بن مالک الخدری الانصاری. صغار الصحابہ میں آپ کو کاؤنٹ کیا گیا، یعنی چھوٹے صحابہ جو کم عمر صحابہ تھے ان میں آپ کو گنا جاتا ہے، اور آپ مکثرین میں سے ہے. مکثرین فن حدیث میں کہتے ہیں جو حدیث شریف بہت زیادہ روایت کیے. ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. حضرت ابو سعید سعد بن مالک الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 74 ہجری کو ہوئی. 74 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں سألت ابو نضر العوقی کہتے ہیں میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا، خاتم نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت کیسا تھا. فقال، تو حضرت ابو سعید نے کہا کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ مبارک میں گوشت کا ایک
ٹکڑا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا جو ذرا ابھرا ہوا تھا، گوشت کا پیس تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ میں بتایا کہ ہر آدمی جیسا اس کو آبزرو کیا اس طرح سے بیان کرے گا۔ کوئی کبوتر کے انڈے جیسا بیان کیا، کوئی شعیرات چھوٹے چھوٹے بال تھے کہا، کسی نے کہا کہ وہ مسے کی طرح تھا، کسی نے کہا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا تھا جو ذرا ابھرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 23 حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في اناس من اصحابه۔ حضرت عبداللہ بن سرجس آپ کے بارے میں لکھیے، عبداللہ بن سرجس، عبداللہ بن سرجس المزنی، عبداللہ بن سرجس المزنی، یہ بعد میں بصرہ میں رہ گئے تھے، یہ صحابی ہیں، بعد میں بصرہ میں رہ گئے تھے۔ اور عاصم الاحول نے بیان کیا ہے، عاصم الاحول جو مشہور تابعی ہے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تھے لیکن یہ صحابی نہیں تھے۔ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یکن لہ صحبۃ، یہ یعنی علماء میں اختلاف ہے، ہر صاحب اسلام جب حضور کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی ہوتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اگر ان کے ساتھ میں رہے اور ان کے ساتھ کام کیے تو صحابی کہلاتے ہیں، یا پھر فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کرے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو اسلام قبول کرے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تعریف صحابی میں اختلاف ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے صرف دیکھنے والوں کو صحابی، یعنی علماء اہل سنت میں بہت سارے لوگ صرف دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کاؤنٹ کرتے، صلح حدیبیہ سے پہلے جو اسلام قبول کرے مہاجرین اور انصار ان کو صحابی کاؤنٹ کرتے، بعد والے صحابی صلح حدیبیہ والوں کو صحابی نہیں کاؤنٹ کرتے۔ ایک تعداد ہے علماء کی ایسے، لیکن یہ اقلیت میں ہے، اکثریت کا موقف وہی ہے کہ جو حالت اسلام میں ایک مرتبہ دیکھ لیے تو وہ صحابی ہے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ آپ کو رہنے کا موقع نہیں ہوا، لیکن دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 80s میں آپ کا انتقال ہوا، 80s میں، یعنی 81 ہے، 82 ہے، 83 ہے، یہ کنفرم نہیں ہوا، لیکن 80s ہجری کے 80 کے دہے میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو فی اناس من اصحابہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس وقت جبکہ وہ اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگ کے ساتھ موجود تھے، یعنی حضور تھے اور بھی کئی صحابہ تھے۔ فدرت ہکذا من خلفہ، تو میں اس طرح سے پلٹ کر ان کے پیٹھ کی طرف چلا گیا، ان کے پیٹھ کی طرف میں چلا گیا۔ فعرف الذی ارید، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں آہستہ سے پیچھے جانے لگا حضور کی پیٹھ کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فألقى الرداء عن ظهره، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک کو اپنے پیٹھ پر سے ہٹائے، جیسا کہ ہم بتائیں نا حلہ جب پہنتے ہیں تو وہ احرام جیسی شال ہوتی تھی، وہ پیٹھ پہ سے انہوں نے اپنے شال مبارک کو ہٹایا، چادر مبارک کو ہٹایا۔ فرأيت موضع الخاتم على کتفیہ، تو میں وہ مہر کے نشان کو ان کے شولڈروں کے قریب، میں وہ مہر کے نشان کو میں نے دیکھا۔ مثل الجمع حولها خیلان، میں نے دیکھا کہ وہ الجمع کی طرح ہے۔ الجمع کہتے ہیں یہ جو مٹھی ہے، مٹھی کو جب ایسا بند کر دیں گے تو اس کو کہیں گے الجمع، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مٹھی کی طرح ہے، حالانکہ یہ سائز کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا، وہ سائز کے اعتبار سے بالکل چھوٹا تھا، لیکن ان کی تعبیر ہے، یہ ان کا انداز بیان ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو، وہ ایک مٹھی کی طرح تھا، حولها خیلان، اس کے اطراف میں جو ہے باریک باریک تل کے نشان تھے۔ جی خیلان، خال کہتے ہیں، خال اس کا مفرد ہے، خیلان کہتے ہیں تل کے نشان تھے۔ کأنہا، تل سبھی لوگ جانتے ہوں گے نا، تل یہ جو مارکس جو ہوتے ہیں، بلیک کلر کے ڈاٹ جو ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں تل کہتے ہیں اسے۔ کأنہا ثآلیل، کہتے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسا کہ مسا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے تل اطراف میں جمع ہو گئے، پورا ملا کر ایسا دیکھے تو دکھتا تھا جیسا کہ وہ مسا ہے۔ فرجعت حتی استقبلتہ، تو پھر سامنے آ گیا، میں پیچھے گیا، اس طرح سے مہر نبوت کے نشان کو دیکھا اور سامنے آ گیا۔ فقلت، میں نے عرض کیا، غفر اللہ لک یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس کہتے ہیں میں پھر پیچھے سے سامنے آیا اور سامنے آ کر ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے،
دعا دے رہے ہیں حضور کو، حضرت عبداللہ ابن سرجس دعا دے رہے ہیں غفر اللہ لکا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکا عبداللہ آپ کے لیے بھی. فقال القوم، اب روایت میں آ گیا تھا فقال القوم، لوگ نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن سرجس سے پوچھا. عبداللہ بن سرجس کے شاگرد، یہ بعد کے دور کی بات آ گئی ہے، جن کو یہ روایت سنا رہے تھے عبداللہ بن سرجس، وہ قوم، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بولے اچھا آپ حضور کے ساتھ ایسا کیے اور حضور کو ایسا دعا دیے، تو استغفر لک رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی. بھئی آپ حضور کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول اللہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی؟ استغفر لک رسول اللہ. جی فقال نعم ولکم، عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ لوگ کے لیے بھی دعا فرمائی ہے مغفرت کی. ہاں یہ بات کا زمانہ ہے اور عبداللہ بن سرجس اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی، ہم لوگ کے لیے بھی دعا کیے ہیں. ثم تلا، پھر حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت فرماتے، سورہ محمد کی آیت، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنے آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریے اور مؤمنین اور مومنات کے لیے بھی آپ بخشش کی دعا فرمائیے، بخشش کی دعا فرمائیے. جب بخشش کی دعا فرمائیے کا حکم آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرمائے، تو آپ لوگ کے لیے بھی سرکار کی دعا ہے. اب یہاں پر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، معصیت کو، گناہ کو، اس طرح سے عام معنی اس کے آتے ہیں. ذنب عام معنی اس کا ذنب آئے گا، تو مومنین اور مومنات کے تو گناہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرے، لیکن خود کے لیے یعنی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ قصور ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں. یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبوت کا جو مقام ہے، نبوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اس لیول سے کم ایک عام مؤمن، عام ایمان والا یا ایک ولی کے درجے والا کا اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نبوت کے درجے سے کم ہوگا. جی اولیاء اللہ کا جو درجہ ہے ان سے اوپر درجہ ہے انبیاء کا. اگر وہ نیک کام کریں ولیوں جیسا بھی، تب بھی وہ نبوت کے مقام پر رکھ کر ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے کوتاہی اور کمی ہو گئی ہے، تو اس پر نہ آ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور جیسے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم بیان کرتے تھے کہ مغفرت کا ایک معنی پردہ بھی آتا تھا. مغفرت کا ایک معنی پردہ بھی آتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ مغفرت آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ گناہ اور نبی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ گناہ نبی تک پہنچ نہیں سکتا یا نبی سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، یہ جو پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کو بھی مغفرت کہا جاتا ہے. مزید یہ کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے اس لیے تھوڑا میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر رہا ہوں. اور بزرگان دین یہ بھی بتائے ہیں اس میں المراد من الاستغفار طلب الثبات علی العصمت التي وهبت له. امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بتاتے ہیں کہ استغفار سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مقام عصمت نبوی ہے، یہ مقام عصمت سے کبھی نیچے نہ آئے، اس کی دعا کرتے رہنا، یہی استغفار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ٹھیک ہے، تو یہ باب ختم نبوت مکمل ہوا ہے. اب نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سے متعلق جو باتیں آئی ہیں اس کا بیان. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک، آپ کے بال مبارک کے متعلق ہم کافی بیان کر چکے ہیں، اس لیے ہم یہ احادیث کو تیز تیز پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، کہیں ضرورت ہو تو ہی تشریح کریں گے. حدیث نمبر 24 حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن حمید عن انس بن مالک النجاری رضی اللہ عنہ قال كان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى نصف اذنیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آپ کے آدھے کان تک تھے. جیسا کہ ہم پہلے بتایا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم فرماتے بال کو تو وہ آدھے کان تک اس طرح سے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 25 حدثنا حناد بن السری قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابی الزناد عن هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اناء واحد. ٹھیک ہے، عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھے، آپ کا نام عائشہ ہے، عائشہ بنت ابو بکر الصدیق. عربی میں لکھیں تو ابی بکر ہوگا، میں اردو کے حساب سے کہوں، عائشہ
بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما، آپ ام المؤمنین ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور آپ تیسری وائف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تیسری وائف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ سے نکاح فرمائے، پھر ان کے بعد ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، سید ام المؤمنین خدیجہ کی حیات میں تو کسی سے نہیں شادی فرمائے، ام المؤمنین خدیجہ کے وصال کے بعد سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا، پھر ان کے بعد ام المؤمنین عائشہ سے آپ نے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، بلکہ یوں کہا جاتا کہ ام المؤمنین خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب بیوی آپ کے ام المؤمنین عائشہ ہی ہے، اور مکثرین میں سے ہے آپ، یعنی کثرت سے روایت کرنے والوں میں سے ہیں آپ، یعنی خواتین میں سب سے زیادہ روایت ام المؤمنین عائشہ کی ہی ہے، اور بہت سارے صحابہ کے آپ ٹیچر بھی ہیں، صحابہ آپ سے آ کر علم سیکھتے تھے، بہت بڑی عالمہ تھی آپ، ٹھیک ہے۔ آپ کا وصال 58 ہجری کو ہوا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 58 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں سے نہاتے تھے، یعنی ایک ہی ٹب ہوگا، آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں الگ چیزیں ہوتی تھیں، وہ ٹب ہوگا یا بکیٹ ہوگی، ایک بکیٹ میں سے ہم نہاتے تھے، ہم دونوں بھی نہاتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، یعنی ایک ہی برتن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہاتی ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہاتے، یا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن میں سے نہاتے، پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اسی میں سے نہاتی تھی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں اور غیر عرب میں بھی یعنی اتنی بری ایک عادت تھی اور اتنا برا رواج تھا کہ اگر کوئی خاتون کے خاص ایام آئیں اور وہ کوئی برتن استعمال کرے تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ برتن اب ہم نہیں استعمال کر سکتے، وہ ان کے لیے برتن الگ کر دیتے تھے، کھانے کا برتن بھی الگ ہوتا تھا، پینے کا برتن بھی الگ کر دیا جاتا تھا، نہانے کا بھی برتن الگ کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو گھر سے ہی الگ رکھ دیا جاتا تھا۔ اتنا بری عادت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برائی کو توڑے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظلم کو توڑے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب عمل کر کے دکھائے کہ جو برتن میں سے، جو بکیٹ میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی استعمال فرما کر نہاتی تھی اور طہارت حاصل کرتی تھی، اسی برتن میں سے اور اسی بکیٹ میں سے اور اسی ٹب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور مزید تفصیلات ہے، اب ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اپنے مضمون کی طرف رہتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جمعہ سے اوپر ہوتے تھے، جمعہ سے اوپر، جمعہ کہتے ہیں وہ بال جو کندھوں پر آ کر لیٹ جائیں، کندھوں پر آ کر جو ہے وہ اگر ٹک گئے تو وہ جمعہ کہا جا رہا ہے اس کو، تو اس سے اوپر تھے، یعنی شولڈر کو ٹچ ہونے سے تھوڑا سا اونچے تھے۔ وَدُونَ الْوَفْرَةِ، اور وفرہ کیا کہتے ہیں، آدھے کان تک جو ہوتے اس سے تھوڑا لمبے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان سے تھوڑا نیچے آتے تھے لیکن شولڈر کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 26 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة اذنيه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد آدمی تھے، جیسا کہ ہم بتائے تھے کہ متوسط قد، تھوڑا سا لمبائی کی طرف مائل، بعید ما بین المنکبین، آپ کے شولڈر کافی چوڑے تھے، اور آپ کے بال مبارک تھے جو آپ کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، تھوڑا سا لمبے بال مبارک تھے، جب وہ حرکت کرتے تھے تو یہ کان کی لولکی سے ٹچ ہوتے تھے بال۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں جب آپ چلیں، حرکت کریں، گھوڑے کی سواری کریں اس طرح سے، تو وہ بال مبارک ہلتے تھے تو آپ کے کان کی لولکیوں سے ٹچ ہوتے تھے، یہ کان کی لولکیوں سے۔ حدیث نمبر 27 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم يكن بالجعد،
آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ایک دم گھنگرالو بھی نہیں تھے، ولا بالسبط، ایک دم سپاٹ سیدھے بھی نہیں تھے، کان یبلغ شعرہ شحمۃ اذنیہ، آپ کے بال مبارک آپ کے کان کی لولکیوں تک آتے تھے۔ حدیث نمبر 28، حدثنا محمد بن یحیی ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا مكة قدمة وله 4 غدائر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی، ام ہانی نام رکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی۔ ام ہانی آپ کا اصل نام ہے، یہ آپ کا لقب ہے، اس نام سے آپ کو بلایا جاتا تھا۔ اصل نام تھا ان کا فاختہ بن ابی طالب، فاختہ بن ابی طالب، ام ہانی فاختہ بن ابی طالب، ابن ابی طالب، بنت ابی طالب، تو سمجھ میں آنا، فاختہ بنت ابی طالب مولا علی علیہ السلام کی بہن تھی، حضرت ابو طالب کی بیٹی مولا علی علیہ السلام کی بہن تھی یہ، اور یہ ان کا شوہر جو ہے بہت بالکل سخت والے مخالف تھے اسلام کے، تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فرمائے تو اس وقت یہ اسلام قبول کیے، ان کا شوہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا، جانے نہیں دیتا تھا، اس وقت اسلام قبول کیا، اور اس وقت بھی ان کا شوہر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر وہ مکہ چھوڑ کر جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو اب مسلمان ہونا پڑے گا، تو مسلمان نہیں ہونے کے لیے یہاں سے بھاگو، تو پھر وہ مکہ سے بھاگ کر نجران جا کے رہ گیا تھا۔ اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سن 50 ہجری میں 50 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 50 ہجری کو ہوا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مکہ تشریف لائے، قدیمہ علینا مکہ تھا، مکہ تشریف لائے، یہ مکہ میں ہی رہتے تھے نا، جب فتح مکہ ہوا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، وَلَهُ 4 غدائر، فرماتی ہیں کہ آپ کے بال 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، 4 غدائر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ کے بال مبارک لمبے تھے، جب پیچھے سے ایسے لڑیاں دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لمبے تھے اور 4 حصوں میں بٹ گئے تھے، بعض روایتوں میں 4 چوٹیوں کا بھی ذکر ہے، ابھی میں اس کو بتاتا ہوں۔ غدیر کہتے ہیں، غدیر اور الغدیرہ، غدیرہ بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے، پلورل ہوتا ہے اس کا غدائر۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جمع شدہ بال، ایسے بال جن کو باندھا گیا ہو لیکن گوندا نہیں گیا۔ چوٹی ڈالنے میں کیا کرتے ہیں، بالوں کو ایسا ایسا گونتے ہیں نا، جن کو موڑا جاتا ہے، دیکھیے آپ اس کو عقص کہتے ہیں، معقوس، شعر معقوس کہتے ہیں اس کو، جو گوندا جاتا ہے اس کو معقوس کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جمع تھے ایک جگہ، یا جمع کر کے باندھے ہوئے بھی تھے لیکن گوندے ہوئے نہیں تھے، تو 4 اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح سے نظر آئے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے۔ حدیث نمبر 29، اس کی اور تشریح ہم آگے کریں گے۔ حدیث نمبر 29، حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان الى انصاف اذنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ان کے کان کے آدھے حصے تک تھے۔ حدیث نمبر 30 حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک کو سیدھا چھوڑتے تھے، اور یعنی جو کنگھی کرتے تھے نا، اپنے بال کو سیدھی کنگھی کرتے تھے، پیچھے کی طرف سیدھا سیدھا کنگھا کرتے تھے، اور اس میں مانگ نہیں نکالتے تھے۔ یسدل شعرہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سیدھے رکھتے تھے. وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم، اور مشرکین جو ہے باضابطہ مانگ نکالا کرتے تھے. مشرک جو تھے اس زمانے کا جو طریقہ کار تھا، مشرکین کیا کرتے تھے؟ مانگ نکالا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک کو سیدھے پیچھے رکھتے تھے، اس میں مانگ نہیں نکالتے تھے. وکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم، اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جو کتاب والے ہیں نا، بائبل اور انجیل، بائبل اور تورات والے، انجیل اور تورات والے، یہ اہل کتاب بھی جو ہے اپنے بال کو سیدھا رکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا رکھا کرتے تھے، مشرکین مانگ نکالتے تھے، اور اہل کتاب بھی سیدھے رکھتے تھے اپنے بالوں کو. وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ فِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو آرڈر، کہ جس چیز کا حکم نہ ملے، آرڈر نہ ملے، ان معاملات کے اندر وہ اہل کتاب کے طریقے کو اختیار کر لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام میں اور کئی مسائل میں جب اللہ کی طرف سے خصوصی آرڈر نہیں ملتا تو اہل کتاب کا جو طریقہ کار رہتا اس کو اپنا لیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان میں سے اکثر چیزیں حضور تو جانتے تھے، ان میں سے وہ چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں یا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے احکام ہوتے تھے، وہ یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے آئے ہوئے ہوتے. کیونکہ اہل کتاب کے پاس نبیوں کا ہدی موجود تھا، نبیوں کی ہدایتیں موجود تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی نیا آرڈر نہیں آتا تو وہی پرانے چیزوں کو اہل کتاب سے لے کر اپنا لیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأسہ، پھر ایک بعد میں ایسا ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مانگ نکال لی. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسدال بھی کرتے تھے، سیدھا بھی رکھتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ بھی نکالے، دونوں عمل کر لیے. اس میں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مانگ نہ نکالنا سنت ہے یا مانگ نکالنا سنت ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرح سے اپنے بال مبارک رکھ کر دونوں کو مسنون بنا دیا. حدیث نمبر 31 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ظفائر 4. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت، انہی کی روایت ہے دوسرے انداز میں. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ 4 چوٹیاں ڈالے ہوئے تھے. جی چوٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ظفیرہ کہتے ہیں بندھے ہوئے بال. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بندھے ہوئے بال تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ظفیرہ تھے لیکن معقوس نہیں تھے. پھر چوٹیاں جیسے تھے لیکن کیا کہتے ہیں بندھے ہوئے تھے، لیکن عورتیں جس طرح سے گوند دیتی ہیں اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں گوندا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے چوٹی گوندنا حرام ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے اگر کرتے ہوں، صرف عورت کی طرح نظر نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی گونتا ہے الگ الگ طریقوں سے تو وہ زیادہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے، اور اس طرح سے اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اور مرد آدمی اپنے بال کو باندھتا ہے، لمبے بال ہو ان کو باندھتا ہے تو جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اگرچہ کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ایک ضعیف روایت سے صحیح ایک سہارا تو ملتا ہے کہ مرد آدمی باندھ سکتے ہیں. اسی طرح سے مرد حضرات جو ہے اپنے بال کو چہرے پر نہ آنے کے لیے اگر ٹائی لگائے، ہم بچپن میں سنتے تھے اگر کوئی مرد آدمی اگر ٹائی لگا لے تو کہتے کہ یہ بچیوں کی وجہ ہو گیا اور یہ غلط ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، اس طرح سے مولوی لوگ کہتے تھے، لیکن نہیں ہے ویسا. کسی بھی طرح سے سر پہ باندھے یا پیچھے باندھے، کوئی مرد آدمی اگر اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے ٹائی یا ربن یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اسلام میں منع نہیں ہے. بس ایک ہی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرد عورت کی طرح نظر نہ آئے اور عورت مرد کی طرح نظر نہ آئے. تشبہ نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ کلیئر سمجھ میں آنا چاہیے. بس یہ چیز ہو جائے تو باقی سب جہاں تک اچھا نظر آئے تو جائز ہے. چوتھا باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگا کرنے سے متعلق بیان، بال کو سوارنے اور کنگا کرنے کا بیان. حدیث نمبر 32 حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حائض. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو میں کنگی کیا کرتی.
جی سرکار کی وائف فرما رہی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کو سنوارتی تھی، کنگھی کرتی تھی، اس حالت میں کہ میں ان خاص دنوں میں ہوتی تھی جب نماز مجھ پر فرض نہیں ہوتی، تو حیض کے ایام میں بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کو کنگھی کیا کرتی۔ اب یہاں پر ام المؤمنین تو ایک مسئلہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں، جو جاہلیت والے لوگ سمجھتے تھے ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ام المؤمنین عائشہ مسئلہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں شرح حدیث میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل اس لیے بھی کرواتے تھے کہ مسئلہ پتہ چلے، اور اس لیے بھی کرواتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ، آپ کو ہم شرح حدیث میں اپنے استاد سے سنتے تھے کہ مسجد نبوی میں آپ بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں دروازہ یہیں پر بالکل دروازے کے قریب بیٹھتے اور پردہ بیچ میں ہوتا، ام المؤمنین اندر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دروازے کے پاس میں بیٹھے ہوئے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کو بیان فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین سکھا رہے ہیں، اور دین سکھاتے بیچ میں وقفہ لیتے اور پردہ ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر سر مبارک کو کمرے کے اندر کرتے اور فرماتے کہ کنگھی کر دو عائشہ، تو حضور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سر پہ تیل لگا کر کنگھی بھی کر دیتی اور بال جما دیتی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پھر اس پہ عمامہ یا اپنی ٹوپی جو ہوتی وہ پہن کر پھر ایسے باہر، یعنی جگہ پہ سے اٹھے وغیرہ سے جھک کر کہتے کنگھی کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سکھاتے، یعنی عرب کے اندر ایک جفاکشی اور غصہ اور اکھڑ پن ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیویوں سے محبت کرنا بھی جو ہے سکھاتی، اس سے یعنی میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے اور خواتین کا دل رکھنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھاتے تھے۔ حدیث نمبر 33، حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن زيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زياد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر کو تیل لگایا کرتے، سر کو تیل کثرت سے لگایا کرتے تھے، وتسریح لحیتہ، اور کثرت سے اپنے داڑھی مبارک کو کنگا کیا کرتے تھے۔ یہ جو ایسے داڑیاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ حضور کو بالکل نہیں پسند تھا۔ داڑھی بڑی کرنا ہے، ایک تو وہ لمبی چلے جاتی ہے، یا پھر ایسی داڑھی چھوڑتے ہیں کہ ایسے گش ایسے بال اڑتے رہتے ہیں، جی ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا۔ کیا فرما رہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کو تیل کثرت سے لگایا کرتے اور کثرت سے اپنے داڑھی میں کنگا کیا کرتے تھے، جماتے تھے داڑھی کو۔ تسریح کہتے ہیں، صرف کنگا کرنا نہیں ہوتا، داڑھی کو جمانا، تو داڑھی کو سیٹ کرنا، جمانا، اچھی نظر آئے، اس طرح سے جمانا سنت ہے۔ یعنی ہمارے پاس عام طور پر ایک مٹھی داڑھی ہونا یا نہیں ہونا، اس سے کم ہونا، زیادہ ہونا، اس کے اوپر تو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور نہیں فرمائے، اس پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کر نہیں فرمائے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو، سرکار تو ایک مرتبہ بھی نہیں فرمائے۔ ایک مٹھی داڑھی سے تھوڑا بڑھ کر سرکار کی تھی یا ایک مٹھی داڑھی تھی، یہ بات اشارتاً مل جاتی ہے، جی اشارت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے مل جاتی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اتنی داڑھی رکھو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں داڑھی کو جما کر بتایا، داڑھی میں کنگھی کرنا، اس کو سیٹ کرنا، اور دوسروں کی بھی داڑھی ٹیڑھی ونگی اگر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو جماؤ، جی کسی کے بال اور داڑھی ٹیڑھے ونگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کیوں ایسا بکھرے بالوں کے ساتھ آتے ہیں جیسے شیطان کی طرح، کوئی اس کے بال جما دے، یا سرکار یہ فرمائیں کہ اس کے پاس کوئی کنگھی نہیں ہے کہ اس اپنے بال کو سیٹ کر لے۔ تو داڑھی مبارک اچھی نظر آنا، بال اچھے نظر آنا، یہ بالکل عین سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کثرت سے سر میں تیل لگانا اور کثرت سے اپنی داڑھی کو سیٹ کرنا اور جمانا اور کنگھی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک مومن اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے۔ داڑھی بڑی نظر آنا کوئی فرض نہیں ہے، جی کوئی مؤکد عمل نہیں ہے، کوئی لازم نہیں، کمپلسری نہیں ہے۔ اچھے نظر آنا کمپلسری ہے، یہ ہے سنت مؤکدہ، اچھے نظر آنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تسریح لحیتی، اب سنت مؤکدہ کہتے ہی وہ فقہا کے پاس جا کر آپ مسئلے مسائل میں پڑ جائیں گے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متواتر عمل سے ثابت ہوتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ فقہ کا سنت مؤکدہ نہیں ہے یہ۔ پھر فرماتے ہیں کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور داڑھی کو اپنی جماتے، وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ،
اور کثرت سے اپنے سر پر کپڑا رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، یہ حضور کو پسند نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عمامہ باندھے ہوئے رہتے تھے، یا ٹوپی پہنے ہوئے رہتے تھے، یا اگر سر کو تیل لگائے تو تیل تو پھر شملے کو لگ جائے گا نا، عمامے کو تیل لگ جائے گا، تو جس وقت تیل لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا رکھ لیے تھے، ایک شال جیسا ایک کپڑا رکھ لیے تھے کہ تیل لگائے تو کھلے سر نہیں رہنا ہے، وہ سر پر کپڑا ڈال لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے. حتی کأن ثوبہ ثوب سیاد. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا تیل، وہ کپڑا اتنا رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کے بعد، ایسا ہو گیا تھا کپڑا وہ جیسا تیلی کا کپڑا ہوتا نا، تیلی یعنی تیل بیچنے والے کا کپڑا جیسا رہتا. تیل بیچنے والے کا کپڑا وہ ہر تھوڑی دیر کو تیل پوچھتا کپڑے سے، تو وہ پورا تیل میں بھیگ جاتا کپڑا. تو اس طرح سے اتنا تیل بھر گیا تھا وہ کپڑے کے اندر، حضور کا کپڑا اتنا تیل والا ہو گیا تھا، اتنا رکھتے تھے. اس کی شرح میں بھی علماء بتائے ہیں کہ مگر فرق تھا، کوئی وہ کپڑے کی طرف تصور نہ کر لے تیل والے کا کپڑا کیسا ہوتا، کیونکہ تیل والے کپڑے میں تیل اور آئل بھی ہوتا اور میل بھی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا تھا وہ بالکل صاف تیل کی وجہ سے تھا، اس میں میل کا کوئی تصور نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میل کو ایک منٹ کے لیے بھی قریب ہونے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 34 حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث بن ابی الشعثاء. اچھا، یہ اوپر کی روایت پڑھ کے مجھے یاد آیا، ابھی ایک مرتبہ غالباً ہم دہلی سے نکلے تھے، دہلی سے نہیں، حیدرآباد کی بات ہے. شیخ الاسلام کو ہم کسی پروگرام سے واپس لے کر جا رہے تھے. شیخ الاسلام اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ضمناً ایک بات سامنے آ گئی تھی، پتہ نہیں کیا گفتگو ہو رہی تھی. تو شیخ الاسلام فرمائے کہ بیٹے اس وقت سے یہ جب سے میرے ذہن میں ہے، اس وقت سے میں کبھی اپنا سر کھلا نہیں رکھا. شیخ الاسلام جو بتاتے ہیں کہ میں یہ عمامہ رکھتا ہوں، جو ان کا مشہور عمامہ ہے وہ عمامہ رکھتا ہوں، یا ٹوپی رکھتا ہوں، یا کچھ بھی رکھتا ہوں، لیکن میں گھر میں ہوں یا باہر میں ہوں یا سفر میں ہوں، کہیں پر بھی میں اپنا سر کھلا بالکل نہیں رکھتا، الا ماشاءاللہ کوئی سخت ضرورت ہو تو، ورنہ میں کبھی کھلا نہیں رکھتا ہوں. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ میرے کالج لائف کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں، یعنی اسکول اور کالج میں تو میرا سر کھلا رہتا تھا، میں اس کو کاؤنٹ کر کے نہیں بتا رہا ہوں. جب سے میرا کالج کمپلیٹ ہوا اس کے بعد سے میں اپنی زندگی میں کبھی سر کو کھلا نہیں رکھا. اس لیے کھلا نہیں رکھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو کھلا نہیں رکھتے تھے، سرکار کو پسند نہیں تھا. جی ایسا کوئی یعنی آرڈر نہیں ہے، اگر کوئی کھلا رکھتا ہے تو جائز ہے وہ، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند تھی کہ آپ سر کو اپنے ہمیشہ ٹوپی سے یا عمامے سے یا کپڑے سے کچھ نہ کچھ اس کو ڈھانک کر ہی رکھتے تھے. حدیث نمبر 34 حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحب التیمن فی طہورہ اذا تطہر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے ہاتھ سے دائیں سے کام شروع کرنا، رائٹ سے کام شروع کرنا پسند تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہاتے تھے یا دھوتے تھے تو پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا، پانی ڈالتے جی نہاتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے، پانی مگ سے پانی ڈالتے تھے نا، وہ آج تو شاور آ گیا، تو رائٹ سائڈ پہ پہلے ڈالتے تھے. اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل. کنگھی بھی کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ پہ پہلے کرتے تھے، لیفٹ سائڈ پہ بعد میں کرتے، جی لیفٹ سائڈ پہ بعد میں آتے. وفی انتعالہ اذا انتعل. اور چپل بھی اگر پہننا ہوتا، نعلین اگر پہننا ہوتا تو پہلے رائٹ پہنتے پھر لیفٹ پہنتے. ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سے شروع کرنا پسند فرماتے. حدیث نمبر 35 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الترجل الا غبا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کنگا کرنے سے، زیادہ کرنے سے منع فرمایا. یعنی ایک ساتھ کنگھی ساتھ میں ہی رکھ لیے، اب صبح و شام صرف کنگھی ہو رہی ہے، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بہت ہو گیا، 4 مرتبہ کنگھی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی بزرگان دین اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ تہالک ہے یہ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں. بعض نوجوانوں کو ایسا ہوتا ہے ینگ ایج میں، ایک جنون چڑھ جاتا ہے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں. جیب میں ہی کنگھی ہوتی ہے، جی گھر میں کنگھی کر کے نکلا، بائک پہ بیٹھا تو بائک کے آئینے میں دیکھا، کار میں بیٹھا تو وہ مرر میں دیکھ کے کنگھی کیا. وہ ہر 5 منٹ میں اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں. ایسا اتنا زیادہ اپنے لک پہ جو ہے فدا نہیں ہو جانا، سیٹ رہنا چاہیے، اچھے رہنا چاہیے، لیکن ایک ایوریج ہوتا اپنے آپ کو. جب تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، آپ وضو کر لیے، تھوڑا کنگھی کر لیے، ہو گیا،
جی تو دن میں 4-5 مرتبہ ٹائم ٹو ٹائم کرنا چاہیے، ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے الا غبن. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 36، یعنی ایک ساتھ کنگھی کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائے. حدیث نمبر 36، حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا. حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ صحابی نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے تھوڑا سا گیپ دے کر وقتاً فوقتاً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ باب مکمل ہو گیا، اس پر ہم روکتے ہیں، آج وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہم کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.